اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ روزہ کس طرح سے تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری صحت کے لیے کتنا بہتر ہے۔ تو اس میں آج کا جو ویلاگ ہے کچھ بیماریاں، روزہ جو ہے ہمیں بہت ساری جو بیماریوں سے بچاتا ہے، کچھ کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں پڑھا اور کچھ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کے جو ٹاپک ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ وزن آپ کا کم ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، تو وزن کم کرنے کا تو اکثر لوگوں کو ہی شوق ہوتا ہے، تو یہ ایک تو اللہ کی رضا مل جائے آپ کو، اس کا حکم مان لیا اور ساتھ وزن بھی کم ہو گیا۔ دوسرا جو ایک بڑا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ دل کی بہت ساری بیماریوں سے روزہ بچاتا ہے یا ان کو بہت کم کر دیتا ہے۔ تو دل کی وہ بیماریاں جن سے ہارٹ اٹیک ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو ان سے روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور جب ہر سال روزے رکھے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کی مقدار بہت کم ہو جائے گی یا بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہی پوائنٹس کے بارے میں ہم آج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نظام دوران خون۔ نظام دوران خون ہے کیا؟ یہ جو آپ کا خون ہے نا، جو نالیوں کے آپ کے پورے جسم کے اندر، آپ کے ناخن سے لے کر سر سے دماغ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو ہے خون جو ہے آپ کی نالیوں میں پورے جسم میں آپ کے دوڑتا رہتا ہے۔ جس طرح گاڑی چلتی ہے اس میں پٹرول کے بغیر وہ نہیں چلتی نا، پٹرول جب تک اس کے انجن میں نہیں ہوتا تو وہ نہیں چلتی، اسی طرح یہ جو خون ہے یہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو یہ آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں رکتا کبھی بھی۔ آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ خون پمپ کرتا رہتا ہے، چاہے آپ سوئے ہوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں، بیٹھے ہوں، کام کر رہے ہوں۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں جو رفتار ہے خون کی، اس میں دوڑنے کی آپ کی نالیوں میں، وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ کم ہوتی ہے تو آپ کا جو دل ہے اور آپ کے جو پٹھے ہیں وہ ریسٹ موڈ، یعنی کہ وہ آرام کر لیتے ہیں۔ وہ اتنے میں ہی آرام کرتے ہیں، مکمل طور پر بند نہیں ہو سکتے، کیونکہ مکمل طور پر آپ کا دل خون پمپ کرنا کبھی بند نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی پڑھا تھا کہ انسان جب کام کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک انسان کام کرتا ہے اور اگر پھر وہ آرام نہ کرے رات کو تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کا جو دل ہے، آپ کے جو پٹھے ہیں، آپ کے جو غدود ہیں، انہیں بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزہ جو ہے اس میں آپ کے جو دل میں شدید تناؤ آ جاتا ہے پٹھوں میں، اور آج کل کے جو حالات ہیں ویسے بھی، تو اس سے آپ کو بچاتا ہے اور آپ کے جو دل اور پٹھے اور ٹیشوز ہیں ان کو آرام مل جاتا ہے۔ پھر دوسری ایک بڑی وجہ، یہاں میڈیکل کے کافی مشکل لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں کہ جب آپ سارا دن کھانا نہیں کھاتے، خون کے جو ذرات جو کھانے کے ذرات ہوتے ہیں جو خون میں ملتے ہیں، تو آپ کے خون کو وہ پوری انرجی ملتی ہے دوڑنے کی۔ تو وہ جو ذرات ہوتے ہیں، جو ذرے ہوتے ہیں خون کے، جو غذائیت ہوتی ہے اس کی، وہ مکمل طور پر جب آپ صبح دوپہر شام بار بار کھانا کھاتے ہیں تو وہ خون میں حل نہیں ہوتے مکمل طور پر۔ جیسے دیکھیں اگر آپ چینی پانی میں حل کرنی ہے آپ نے، تو آپ کو اس کو تھوڑی دیر تک ٹائم دینا پڑتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر حل ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ کے خون میں جو ذرے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر عام دنوں میں حل نہیں ہوتے، اور ابھی پچھلے کھانے کے حل نہیں ہوئے ہوتے اور ہم دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، جب صبح سے شام تک آپ کھانا نہیں کھاتے تو شام تک آپ کے جو خون میں وہ جو ذرات ہوتے ہیں، وہ جو اس کی ضرورت کی جتنے بھی ذرات ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ مکمل طور پر حل ہو چکے ہوتی ہیں تو اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کے جو شریانے ہیں، آپ کی جو نالیاں ہیں جن میں خون جا رہا ہے، ان کی جو دیواروں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے وہ جو جم جاتی ہے جب آپ جلدی کھانا کھاتے ہیں، ذرات جو حل نہیں ہوتے وہ دیواروں پہ جم جاتے ہیں، تو پھر وہ صاف ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جمتے۔
یعنی کہ آپ کی جو شریانیں ہیں، ہارٹ اٹیک سے بچنے کا سب سے بڑی ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو نالیاں ہیں جو خون پمپ کرتی ہیں ان میں چربی جم جاتی ہے اور وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا فشار خون یعنی دوران خون جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی طرف جاتا ہے انسان۔ تو وہ چربی جو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے، یعنی پگھل جاتی ہے، وہ نہیں جمتی، آپ کی وہ جو شریانیں ہیں وہ سافٹ ہو جاتی ہیں، تو جس سے کہ آپ کو دل کی جو بیماریاں، ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک حکیم محمد سعید شہید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول کو روزہ جو ہے وہ بہت کم کرتا ہے۔ خون میں جو آپ کا کولیسٹرول ہوتا ہے جو دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، وہ سائنس یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ اسے بہت کم کرتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ محمد فاروق یہ بھی سائنٹسٹ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کم کر کے دل کو آرام کا موقع دیتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو بلڈ پریشر بھی اسی کو کہتے ہیں جو نظام دوران خون، یعنی کہ وہ کم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا جو دل ہے اس کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے آپ کا دل صحت مند ہو جاتا ہے، اور پھر جسم میں چربی جو ہے وہ نالیوں میں، شریانوں میں وہ کم ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، میلٹ ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا نارمل ہونا، عبداللہ العثمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کولیسٹرول کی سطح میں کمی کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح جو محققین ہیں انہوں نے جو تحقیق کی ہے کہ اس سے روزے کے دوران جسم کے وزن، پلازما، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسیریڈ کی جو کنٹرول ہے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حکیم کمال الدین صاحب لکھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ رمضان کے آغاز میں اور اختتام پر اپنا بلڈ گلوکوز، کولیسٹرول اور ٹرائیگلائیڈرائڈ خود چیک کرتا ہوں۔ سوری شاید لفظ کوئی غلط ہو گیا ہو تو معذرت۔ میں خود یہ ساری جو ہیں بلڈ پریشر، گلوکوز، کولیسٹرول وغیرہ چیک کرتا ہوں رمضان کے شروع ہونے پہ اور پھر رمضان کے ختم ہونے پر۔ تو جب ختم ہونے پر اس کو چیک کرتا ہوں تو وہ بہت جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت بہتر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ روزہ جو ہے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ کو راضی کیا، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو مقصد ہے ہمیں صحت مند رکھنے کا، اور ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ تو اللہ کا حکم مان کے جب روزے رکھتے ہیں تو ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم ماننے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران آپ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت اور جو کفار مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لیے خصوصی دعائیں کریں، تاکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ کفار کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ آج ایک کی باری تو کل دوسرے کی، اور اگر سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو پھر کوئی کفار ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔